السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ، قربانی قریب ہے اور وہ حضرات جن پر قربانی واجب ہے ان تمام حضرات پر قربانی کے مسائل جاننا بھی واجب ہے۔ تو وہ تمامی حضرات جن پر قربانی واجب ہے وہ حضرات اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں۔ مخصوص جانور کو مخصوص دن میں اللہ تبارک و تعالی کا قرب حاصل کرنے کے لیے ذبح کرنے کو قربانی کہتے ہیں۔ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظیم سنت ہے جو اس امت کے لیے باقی رکھی گئی ہے۔ قربانی واجب ہونے کی 3 شرطیں ہیں۔ نمبر 1 مسلمان ہونا، نمبر 2 مقیم ہونا، نمبر 3 مالک نصاب ہونا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اس کے پاس اتنا مال ہو جس سے صدقہ فطر واجب ہوتا ہے۔ زکوٰۃ کے نصاب کا مالک ہونا ضروری نہیں۔ نابالغ پر قربانی واجب نہیں، نہ خود اس پر واجب ہے اور نہ ہی اس کی طرف سے اس کے باپ پر واجب ہے۔ مسافر پر اگرچہ واجب نہیں ہے لیکن اگر نفل کے طور پر کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، اسے نفل کا ثواب ملے گا۔ حج کرنے والے اگر مسافر ہو تو ان پر قربانی واجب نہیں ہے، لیکن اگر حج کرنے والے حاجی مقیم ہو یعنی اسی جگہ کے رہنے والے ہوں تو ان پر بھی قربانی واجب ہے۔ شرائط کا پورے طور پر پایا جانا ضروری نہیں، بلکہ قربانی کے لیے جو وقت مقرر ہے اس کے کسی حصے میں شرائط کا پایا جانا قربانی واجب ہونے کے لیے کافی ہے۔ قربانی کا وقت شروع ہوا تو کوئی شخص کافر تھا، پھر مسلمان ہو گیا، تو اگر ابھی قربانی کا وقت باقی ہے اور اس کے اندر دوسری شرطیں بھی پائی جا رہی ہیں تو اس پر قربانی واجب ہے۔ جو اول وقت میں مسافر تھا اور وقت ختم ہونے سے پہلے مقیم ہو گیا تو اس پر قربانی واجب ہو گئی۔ اسی طرح جو شروع وقت میں فقیر تھا اور وقت کے اندر مالدار ہو گیا تو اس پر بھی قربانی واجب ہے۔ قربانی واجب ہونے کا سبب وقت ہے۔ اگر قربانی کا وقت آ گیا اور تمام شرطیں پائی گئیں تو قربانی واجب ہو جائے گی۔ قربانی کا رکن مخصوص جانور میں سے کسی کو قربانی کی نیت سے ذبح کرنا ہے۔ قربانی کی نیت سے دوسرے جانور مثلا مرغ کو ذبح کرنا جائز نہیں۔ جو شخص 200 درہم یا 20 دینار کا مالک ہو یا حاجت کے سوا کسی ایسی چیز کا مالک ہو جس کی قیمت 200 درہم ہو وہ غنی ہے اور اس پر قربانی واجب ہے۔ حاجت سے مراد رہنے کا مکان، خانہ داری کے سامان جس کی حاجت ہو، سواری کا جانور، خادم اور پہننے کے کپڑے ہیں۔ ان کے سوا جو چیز ہے وہ حاجت سے زائد ہے۔ مالک نصاب نے قربانی کی نیت سے بکری خریدی تھی، وہ گم ہو گئی اور اس شخص کا مال نصاب سے کم ہو گیا۔ اب قربانی کا دن آیا تو اس پر یہ ضروری نہیں کہ دوسرا جانور خرید کر قربانی کرے۔ اگر وہ بکری قربانی ہی کے دنوں میں مل گئی اور یہ شخص اب بھی مالک نصاب نہیں ہے تو اس پر اس بکری کی قربانی واجب نہیں۔ جب قربانی کا وقت شروع ہوا تو کوئی شخص اہل نہیں تھا، یعنی اس میں قربانی واجب ہونے کی شرطیں نہیں پائی جا رہی تھی، اور وقت ختم ہونے سے پہلے اہل ہو گیا تو اس پر قربانی واجب ہے۔ جب وقت شروع ہوا تو اس پر واجب تھی لیکن ابھی نہیں کی اور وقت ختم ہوتے ہوتے شرطیں ختم ہو گئی تو قربانی واجب نہیں ہوئی۔ قربانی کے وقت میں قربانی کرنا ہی لازم ہے، کوئی دوسری چیز اس کے قائم مقام نہیں ہو سکتی۔ مثلا اگر کسی نے قربانی کرنے کے بدلے میں بکری یا اس کی قیمت صدقہ کر دی تو اس صورت میں اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ قربانی میں نیابت ہو سکتی ہے، یعنی خود کرنا ضروری نہیں بلکہ یہ ہو سکتا ہے کہ دوسرے کو اجازت دے دے کہ وہ اس کی جانب سے قربانی کر دے۔ جب قربانی کی شرطیں پائی گئیں تو بکری کا ذبح کرنا یا اونٹ یا بھینس کا 7واں حصہ واجب ہے، 7ویں حصے سے کم نہیں ہو سکتا۔ اونٹ یا گائے کے شرکا میں اگر کسی شریک کا 7ویں حصے سے کم ہے تو کسی کی قربانی نہیں ہوگی، یعنی جس کا 7واں حصہ یا اس سے زیادہ ہے اس کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ گائے یا اونٹ میں 7ویں حصے سے زیادہ کی قربانی ہو سکتی، مثلا یہ ہو سکتا ہے کہ بھینس کو 6 یا 5 یا 4 شخصوں کی طرف سے قربانی کرے۔ سب شرکا کے حصول کا برابر ہونا ضروری نہیں ہے، کم یا زیادہ بھی ہو سکتے ہیں۔ مثلا کسی نے اپنے نام سے 2 حصے لیے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ بھینس میں کئی لوگوں نے حصہ لے کر قربانی کی تو ضروری ہے کہ گوشت وزن کر کے تقسیم کیا جائے،
اندازے سے تقسیم نہ ہو، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ کسی کو زیادہ یا کم ملے اور یہ ناجائز ہے۔ یہاں یہ خیال نہ کیا جائے کہ کم یا زیادہ ہوگا تو ہر ایک اس کو دوسرے کے لیے جائز کر دے گا اور یہ کہہ دے گا کہ اگر کسی کو زائد پہنچ گیا ہے تو معاف کیا، اس لیے کہ یہاں پر جائز نہ ہونا یہ حق شرع ہے، ان کو معاف کرنا یہ جائز نہیں۔ قربانی کا وقت 10ویں ذی الحجہ کی صبح صادق طلوع ہونے سے 12ویں کے سورج ڈوبنے تک ہے، یعنی 3 دن 2 راتیں۔ ان 3 دنوں کو ایام نحر کہتے ہیں اور 11 سے 13 تک 3 دنوں کو ایام تشریق کہتے ہیں۔ شہر میں قربانی کی جائے تو شرط یہ ہے کہ نماز عید کے بعد کی جائے، نماز عید سے پہلے شہر میں قربانی نہیں ہو سکتی۔ دیہات میں چونکہ نماز عید واجب نہیں ہے، اس لیے دیہات میں طلوع فجر کے بعد سے ہی قربانی ہو سکتی ہے۔ دیہات میں بہتر یہ ہے کہ سورج نکلنے کے بعد قربانی کی جائے، اور شہر میں بہتر یہ ہے کہ عید کا خطبہ ختم ہونے کے بعد کی جائے، یعنی نماز تو ہو گئی ہے لیکن ابھی خطبہ نہیں ہوا ہے اور کسی نے قربانی کر دی تو قربانی تو ہو جائے گی، مگر ایسا کرنا مکروہ ہے۔ اگر شہر میں کئی جگہ عید کی نماز ہوتی ہے تو پہلی جگہ نماز ختم ہونے کے بعد قربانی جائز ہے، یعنی یہ ضروری نہیں کہ عیدگاہ میں نماز ہو جائے تبھی قربانی کی جائے گی، بلکہ کسی بھی ایک مسجد میں اگر عید کی نماز ہو جائے تو قربانی کر سکتے ہیں۔ ایام نحر گزر گئے، یعنی قربانی کے دن گزر گئے اور کسی شخص نے قربانی نہیں کی اور اس پر قربانی واجب تھی تو ایسے شخص کی قربانی فوت ہو جائے گی، یعنی اب نہیں ہو سکتی۔ پھر اگر اس نے قربانی کا جانور معین کر رکھا ہے، مثلا کسی خاص جانور کی قربانی کی منت مان لی ہے، تو وہ شخص غنی ہو یا فقیر، بہر صورت اسی معین جانور کو زندہ صدقہ کرے۔ اگر ذبح کر ڈالا ہے تو سارا گوشت صدقہ کرے، اس میں سے کچھ نہ کھائے۔ اگر کچھ کھا لیا ہے تو جتنا کھایا ہے اس کی قیمت صدقہ کرے، اور اگر ذبح کیے ہوئے جانور کی قیمت زندہ جانور سے کم ہے تو جتنی کمی ہے اسے بھی صدقہ کرے۔ قربانی کے دن گزر گئے اور اس نے قربانی نہیں کی اور جانور یا اس کی قیمت کو صدقہ بھی نہیں کیا، یہاں تک کہ دوسری بقرعید آ گئی اور اب یہ چاہتا ہے کہ گزشتہ سال کی قربانی کی قضا اس سال کر لے، تو یہ نہیں ہو سکتا، بلکہ اب بھی اس پر حکم ہے کہ جانور یا اس کی قیمت صدقہ کرے۔ قربانی کے جانوروں کی 3 قسمیں ہیں: اونٹ، بھینس اور بکری۔ ہر قسم میں ان کی تمام نوعیں اور تمام جنسیں شامل ہیں، چاہے مادہ ہو یا نر ہو، اور چاہے خصی ہو یا غیر خصی ہو۔ جنگلی جانور جیسے نیل گائے وغیرہ کی قربانی نہیں ہو سکتی ہے۔ قربانی کے لیے اونٹ کی عمر 5 سال، بھینس کی عمر 2 سال اور بکری کی عمر 1 سال ہونا ضروری ہے۔ اس سے کم عمر کے جانور کی قربانی اگر کی گئی تو قربانی نہیں ہوگی۔ ہاں، دمبا یا بھیڑ کا 6 مہینے کا وہ بچہ جو دور سے دیکھنے میں 1 سال کا معلوم ہوتا ہے، ایسے دمبے یا بھیڑ کے بچے کی قربانی ہو سکتی ہے۔ قربانی کے جانور میں عیب نہیں ہونا چاہیے، اگر تھوڑا سا عیب ہو تو قربانی ہو جائے گی مگر مکروہ ہوگی، اور اگر زیادہ عیب ہو تو قربانی ہی نہیں ہوگی۔ جس کے پیدائشی سینگ نہ ہو اس کی قربانی جائز ہے، اور اگر سینگ تھے مگر جڑ تک ٹوٹ گئے تو ناجائز ہے، اس سے کم ٹوٹے ہوں تو جائز ہے۔ خصی یعنی جس کے خصیے نکال لیے گئے ہیں، یا مجبوب یعنی جس کے خصیے اور عضو تناسل سب کاٹ لیے گئے ہوں، ان کی قربانی جائز ہے۔ اتنا بوڑھا کہ بچے کے قابل نہیں رہا، یا داغا ہوا جانور، یا جس کو دودھ نہیں اترتا ہو، ان سب کی قربانی جائز ہے۔ خارشی جانور جسے کھجلی ہو رہی ہو، ایسے جانور کی قربانی جائز ہے جبکہ موٹا تازہ ہو۔ اگر اتنا کمزور ہو کہ اس کی ہڈی میں مغز نہ رہا تو قربانی جائز نہیں۔ بھینگے جانور کی قربانی جائز ہے، اندھے جانور کی قربانی جائز نہیں، اور کانا جس کا کانا پن ظاہر ہو رہا ہو اس کی بھی قربانی ناجائز ہے۔ اتنا کمزور جس کی ہڈیوں میں مغز نہ ہو، لنگڑا جو قربانی گاہ تک اپنے پیر سے نہ جا سکے، اتنا بیمار جس کی بیماری ظاہر ہو، جس کے کان یا دم کے تہائی حصے سے زیادہ کٹا ہو، ان سب کی قربانی ناجائز ہے۔ اگر تہائی یا اس سے کم کٹی ہو تو جائز ہے۔ جس جانور کے پیدائشی کان نہ ہو یا ایک کان نہ ہو اس کی ناجائز ہے، اور جس کے کان چھوٹے ہوں اس کی جائز ہے۔ جس جانور کی ناک کٹی ہو یا دوا سے اس کا دودھ خشک کر دیا ہو اس کی قربانی ناجائز ہے۔ خنثی جانور یعنی جس میں نر اور مادہ دونوں کی علامتیں ہوں، اور جلالہ جو صرف غلیظ کھاتا ہو
اور گھاس نہیں کھاتا تو اس کی قربانی ناجائز ہے۔ بھیڑ یا دمبے کی اون کاٹ لی گئی ہو تو اس کی قربانی جائز ہے۔ جس جانور کا ایک پاؤں کاٹ لیا گیا اس کی قربانی ناجائز ہے۔ جانور کو جس وقت خریدا تھا اس وقت اس میں ایسا عیب نہیں تھا جس کی وجہ سے قربانی ناجائز ہوتی ہے، بعد میں وہ عیب پیدا ہو گیا تو اگر وہ شخص مالک نصاب ہے تو دوسرے جانور کی قربانی کرے، اور مالک نصاب نہیں ہے تو اسی کی قربانی کر لے۔ یہ اس وقت ہے کہ اس فقیر نے پہلے سے اپنے ذمے قربانی واجب نہ کی ہو، اور اگر اس نے منت مانی ہے کہ بکری کی قربانی کروں گا اور منت پوری کرنے کے لیے بکری خریدی تو اس صورت میں اسے دوسری بکری کی قربانی دینی ہوگی۔ قربانی کرتے وقت جانور اچھلا کودا جس کی وجہ سے عیب پیدا ہو گیا تو اس سے کوئی فرق نہیں، یعنی قربانی ہو جائے گی۔ اگر اچھلنے کودنے سے عیب پیدا ہو گیا، قربانی کرتے وقت جانور اچھلا کودا جس کی وجہ سے عیب پیدا ہو گیا تو اس سے کوئی فرق نہیں ہے، یعنی قربانی ہو جائے گی۔ اگر اچھلنے کودنے سے عیب پیدا ہو گیا اور وہ چھوٹ کر بھاگ گیا، پھر فوراً پکڑ لیا گیا اور ذبح کر دیا گیا، تب بھی قربانی ہو جائے گی۔ قربانی کا جانور مر گیا تو غنی پر لازم ہے کہ دوسرے جانور کی قربانی کرے، اور فقیر کے ذمے دوسرا جانور واجب نہیں ہے۔ 7 شخصوں نے قربانی کے لیے بھینس خریدا، اس میں سے ایک شخص کا انتقال ہو گیا۔ اس کے ورثہ نے شرکا سے یہ کہہ دیا کہ تم اس گائے کو اپنی طرف سے اور اس کی طرف سے قربانی کرو، اور انہوں نے کر لی تو سب کی قربانیاں جائز ہیں، اور اگر ورثہ سے اجازت کے بغیر شرکا نے قربانی کر لی تو کسی کی قربانی نہیں ہوگی۔ بھینس کے شرکا میں سے ایک شخص کافر ہے یا ایک شخص کی نیت گوشت حاصل کرنے کی ہے تو ان 7 میں سے کسی کی قربانی نہیں ہوگی۔ قربانی کے تمام شرکا کی نیت تقرب، یعنی اللہ تبارک و تعالی کا قرب حاصل کرنا ہو، یعنی کسی کا ارادہ گوشت حاصل کرنا نہ ہو۔ یہ ضروری نہیں کہ وہ تقرب ایک ہی قسم کا ہو، یعنی یہ ضروری نہیں کہ سب قربانی ہی کرنا چاہتے ہوں، مثلا مختلف قسم کے تقرب ہو سکتے ہیں، تب بھی قربانی ہو جائے گی۔ اسی طرح اس تقرب کا سب پر واجب ہونا بھی ضروری نہیں ہے، اگر بعض پر واجب ہے اور بعض نفل کے طور پر کریں تب بھی قربانی ہو جائے گی۔ قربانی اور عقیقے کی بھی شرکت ہو سکتی ہے کہ عقیقہ بھی تقرب کی ایک صورت ہے۔ قربانی کا گوشت خود بھی کھا سکتے ہیں، دوسرے غنی یا فقیر شخص کو بھی دیا جا سکتا ہے، بلکہ جس نے قربانی کی ہے اسے اس میں سے کچھ حصہ کھانا مستحب ہے۔ بہتر یہ ہے کہ گوشت کے 3 حصے کیے جائیں، ایک حصہ فقیر کے لیے، ایک حصہ دوست و احباب کے لیے، اور ایک حصہ اپنے گھر والوں کے لیے ہو۔ قربانی کا 1/3 سے کم گوشت صدقہ نہ کرے، اگر پورا گوشت صدقہ کر دے تب بھی جائز ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پورا گوشت خود ہی استعمال کر لے۔ قربانی کا گوشت اپنے گھر والوں کے کھانے کے لیے رکھ لینا بھی جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اگر قربانی کرنے والے شخص کے اہل و عیال بہت ہوں اور وہ وسعت والا نہ ہو تو بہتر یہ ہے کہ سارا گوشت اپنے بال بچوں ہی میں رکھ کر چھوڑ دے۔ قربانی اگر منت کی ہے تو اس کا گوشت نہ خود کھا سکتا ہے اور نہ ہی کسی غنی کو کھلا سکتا ہے، بلکہ اس کو صدقہ کر دینا واجب ہے، چاہے وہ منت ماننے والا فقیر ہو یا غنی، دونوں کا ایک ہی حکم ہے۔ آئیے قربانی کرنے کا طریقہ سیکھتے ہیں۔ جانور کو بائیں پہلو پر اس طرح لٹائے کہ قبلے کی طرف اس کا منہ ہو، اپنا داہنا پاؤں اس کے پہلو پر رکھ کر تیز چھری سے ذبح کر دیا جائے، اور ذبح سے پہلے یہ دعا پڑھی جائے: انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا من المسلمین اللہم لک ومنک بسم اللہ اللہ اکبر۔ یہ پڑھ کر ذبح کر دے۔ قربانی اپنی طرف سے ہو تو ذبح کے بعد یہ دعا پڑھے: اللہم تقبل منی کما تقبلت من خلیلک ابراہیم علیہ السلام وحبیبک محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اگر دوسری کی طرف سے قربانی کی ہو تو یہ دعا پڑھے: اللہم ربنا تقبل من فلا بن فلا کما تقبلت من خلیلک ابراہیم علیہ السلام وحبیبک محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ فلا بن فلا کی جگہ اس کا اور اس کے والد کا نام ذکر کرے۔ اس طرح ذبح کرے کہ چاروں رگیں کٹ جائیں یا کم سے کم 3 رگیں کٹ جائیں، اس سے زیادہ نہ کاٹے کہ چھری گردن کے آخر حصے تک پہنچ جائے، اس لیے کہ یہ بے وجہ تکلیف دینا